الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا الآخرة صدق الله العلي العظيم۔ الحمدللہ آج رمضان کے بعد پہلا دن ہے درس ریاض الصالحین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میری محترمہ مائیں اور بہنیں ہم سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جمع ہونا، بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا قبرستان کی زیارت کے لیے، لیکن میں نے یہ باب اس لیے پڑھا کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں، کیا عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے یا نہیں۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو انہوں نے بیان کیا دلیل کے طور پر۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا نے اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں وہاں اگر جانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ عورتیں کمزور ہے، رونا روئے گی، بدعت کا کام کرے گی، اس لیے متاخرین علماء نے لیٹسٹ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کو ممنوع لکھا ہے۔ چاہے کوئی بھی عورت ہو، کسی بھی نیت سے جانا چاہتی ہو، چاہے وہ اللہ والوں کی قبریں ہو یا اپنے رشتہ داروں کی قبریں ہو۔ بعض علماء نے عورتوں کے لیے تو حرام لکھا ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کی قبروں پر عورتیں جائے گی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، تو وہاں پر رونا دھونا کرے گی، غم تازہ ہوگا۔ نیک لوگوں کی قبر پر جائے گی تو بدعت کا کام کرے گی، شریعت نے جو منع کیا ہے وہ کام کرے گی۔ اس لیے بعد کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں سب نے اس کو ممنوع قرار دیا، جائز نہیں ہے۔ اور یہی فتویٰ ہے متاخرین بعد کے علماء کا کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
آگے ایک اور بات ہے، ایمان کے اوپر موت آنے کے کچھ اسباب ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، گارنٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایمان کے اوپر موت نہ آئے اس میں سے ایک وہ آدمی ہے، وہ مرد یا عورتیں جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیں، فرض نمازوں کو چھوڑتی رہے تو خطرہ ہے کہ ایمان پر موت نہ آئے۔ دوسرا، جو شراب یا ڈرگز کا عادی ہو۔ تیسرا، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا خطرہ ہے کہ اس کی موت بھی ایمان پر نہ آئے۔ چوتھا، جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتا رہے۔ کتابوں میں ان 4 لوگوں کا ذکر آتا ہے خاص طور پر کہ ان کاموں کے کرنے والوں کے لیے برے خاتمہ کا خطرہ ہے۔ نمبر 1، نماز چھوڑنے کا۔ نمبر 2، شراب یا کوئی بھی ڈرگز لینے والا مرد ہو یا عورت۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ اور نمبر 4، مومنوں مومنات کو تکلیف پہنچانے والا۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت مسواک کا اہتمام کرے، مسواک کا، تو کتابوں میں لکھا ہے، اللہ سے امید ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے۔ تو ہر وہ کام، میں نے پہلے ایک مستقل ایک بیان کیا تھا، اس میں ایمان پر موت کون کون سے کام سے آتی ہے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ تیسری بات، امام نووی بیان فرماتے ہیں ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے۔ مردوں کو عورت یا مرد کو ایصال ثواب، اس کا سب سے بڑا فائدہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بار سورہ الہاکم التکاثر اور ایک بار قل ھو اللہ احد اور ایک بار سورہ فاتحہ، یہ 3 سورتیں، یہ 3 سورتیں پڑھ کر ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، قل ھو اللہ احد ایک بار، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ 3 صورتیں اگر کوئی ایک بار پڑھ کر قبرستان والے کو ثواب پہنچا دے تو قیامت کے دن اس قبرستان میں جتنے مردے سوئے ہوئے ہیں، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، جتنے بھی حافظ ہو یا عالم، تہجد گزار ہو، جتنے بھی ہو۔ اسی لیے ایک عالم آئے تھے، وہ عالم یوں کہتے تھے، جب کبھی بھی آتے ہیں تو کہتے مجھے قبرستان جانا ہے، قبرستان جاتے رہتے ہیں، جب کبھی بھی جہاں کہیں جس ملک میں جائیں وہ ضرور قبرستان جاتے ہیں۔ تو ان کو پوچھا گیا کہ کیا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یہاں دفن، آپ کا بھائی یا کوئی مرید یا کوئی شیخ یا کوئی ہے؟ کہا نہیں۔
پھر آپ ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے بریڈفورڈ میں ہو، چاہے بولٹن میں ہو، چاہے پریسٹن میں ہو، چاہے بلیک بن میں ہو، دنیا کے کسی کارنر میں آپ وہاں کے قبرستان ضرور جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سنایا کہ ہمیں کیا معلوم اس قبرستان میں کون نیک بندہ، اللہ کی نیک بندی سوئی ہوئی ہے، مرد ہو یا عورت، راتوں کو رونے والی کوئی گزر چکی ہو، کوئی اللہ کی نیک بندی جس کا انتقال رمضان میں ہوا، جمعہ میں ہوا، بڑی راتوں میں ہوا، نیک کام کرتے ہوئے ہوا، قرآن پڑھتے پڑھتے ہوا، کوئی حافظ قرآن ہوگا اس قبرستان میں، کوئی عالم دین ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی نیک بندی ہوگی، تو ہم پورے قبرستان والے کو یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن پورے قبرستان والے اس آدمی کے لیے جو یہ 3 صورتیں پڑھ کر، چاہے گھر کے عورتیں اپنے گھر سے پڑھ کر پورے قبرستان والے کو بخش دے، یا مرد ہو تو قبرستان چلے جائیں، پورے قبرستان والے کو ہم ثواب پہنچائیں گے، تو پورے قبرستان والے قیامت کے دن اس ثواب پہنچانے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑا ثواب، بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد، اور قل هو اللہ احد پڑھ لیا، یا اور ساتھ میں الہاکم التکاثر پڑھ لیا، ثواب پہنچا دیا۔ یا 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، 4 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آدمی قبرستان میں داخل ہونے کے بعد یا عورتیں اپنے گھر سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں تک سورہ بقرہ کی شروع کا حصہ، اور آیت الکرسی ایک بار، اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول سے لے کر اخیر تک۔ یہ یا سورت یاسین یا سورت تبارک 29 پارہ پہلی سورت، یا الہاکم التکاثر، یا سورت اخلاص 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 یا 12 مرتبہ۔ یہ باتیں علامہ شامی نے پہلی جلد میں لکھا ہے، صفحہ 666 پر، مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو کیا ہوگا؟ اس قبرستان میں جتنے مردے سوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ اس پڑھنے والی کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنا موقع ہو، جیسا موقع ہو، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی ایک نماز کے بعد مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب ایصال ثواب کی شکل کیا ہے، کس طرح کہیں پڑھنے کے بعد؟ بہت آسان ہے۔ اے اللہ، میں نے 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھا، یا اللہ میں نے یاسین شریف پڑھا، یا اللہ میں نے فلاں پڑھا، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مردوں کو میری طرف سے پہنچا دے، اس طرح کہہ دے۔ دوسرا طریقہ، دوسری شکل یہ ہے
پڑھنے سے پہلے ہی دل میں نیت کر لے کہ میں قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، تو بعد میں کہنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی جب آپ پڑھیں گے تو ثواب مردوں کو پہنچ جائے گا۔ چلو بیٹھ گیا کہ میں نے یاسین شریف پڑھنی ہے مردوں کے لیے، بس اب یاسین شریف پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ یہ دونوں شکل ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ میں نے اگر یاسین شریف پڑھی مردوں کے لیے، یا میں نے 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھی سارے مردوں کے لیے، سارے قبرستان والوں کے لیے، تو کیا ان مردوں کو ثواب شیئرنگ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں 1,00,000 مردے سوئے ہیں تو 1,00,000 نیکی ہے تو ایک ایک ملے گی، یا سب کو 1,00,000 مل جائے گی؟ قاعدہ تو یہی ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ ثواب کو تقسیم ہو کر ملے۔ 10 آدمی ہیں تو 10 کے اندر میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد تقسیم کر دی جاتی ہے ثواب کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ہر مردے کو پورا پورا ثواب دے دے، ہر مردے کو پوری یاسین کا ثواب دے دے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مردے کو پورا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، کس اخلاص کے ساتھ میں نے پڑھا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سارے مردے کو پورا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھا تو 10 کو 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد کا ثواب مل جائے گا، یعنی ایک بار قل ہو اللہ احد پڑھے تو 10 قل ہو اللہ احد کے برابر، 10 بار پڑھے تو 100 قل ہو اللہ احد کے برابر، تو گویا ہر مردے کو 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ انا عند ظنی عبدی بی، انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی فیصلہ معاملہ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس لیے ہر ایک کو اس بات کی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب مسلمانوں کے کسی قبرستان کے پاس سے ہمارا گزر ہو جائے، یا پھر دین میں ایک مرتبہ بھی 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر پورے قبرستان والے کو ثواب پہنچا دینا چاہیے۔ چوتھی بات امام نووی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا صرف مردے ہی کو ثواب ملتا ہے یا زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ مردے محتاج ہیں، وہ خود نیک عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو تو پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ زندہ ہے وہ نیک عمل کرنے پر قادر ہے، ابھی ان کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، اس لیے وہ خود اپنا عمل کریں، ان کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لیکن فتاوی شامی میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 666 پر 666 پر کہ جس طریقے سے میں مردوں کو لیے ثواب پہنچا سکتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بیوی، بچے، ماں باپ جو بھی زندہ ہو یا جو بھی رشتہ دار، ان کو بھی ثواب پہنچا سکتا ہوں۔ تو جو بھی نیک عمل کیا اس پر جو بھی اجر و ثواب ملا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ میں نے نیک عمل کیا ہے، اس کا ثواب فلاں کو دے دے، میرے اولاد کو دے دے، میری بیوی کو دے دے، میرے شوہر کو دے دے جو زندہ ہے۔ تو مردوں کے ساتھ زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔
گویا جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ہو تو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے کے اکاؤنٹس میں، اسی طرح آپ نے اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اپنے نیک عمل کا ثواب اپنے کسی زندہ بیٹے بیٹی یا ماں باپ یا بھائی بہن یا بیوی یا شوہر یا رشتہ دار، ان کے اوپر بھی اگر یہ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات فتاوی شامی میں جلد نمبر 1 میں لکھی ہوئی ہے۔ 5ویں بات یہ ہے، بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں مردوں کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو سلفی ہے، غیر مقلدین ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ قبرستان کے اندر میں یا آپ کسی مردے کو جو پڑھ کر بخشتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا، چاروں امام کا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ نیک عمل کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مالی عبادت اور ایک جانی عبادت۔ ایک ہے مالی عبادت۔ کیا مطلب مالی عبادت کا؟ مالی عبادت کا مطلب یہ ہے میں نے 10 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اس کا ثواب مردے کو پہنچائے، یہ مالی عبادت ہے۔ جانی عبادت کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری جانی عبادت ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ جانی عبادت ہے، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں یہ۔ تو یاد رکھو، احناف کے نزدیک دونوں قسم کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دونوں قسم کا مطلب، میں نے اگر اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کیا مردے کی نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، میں نے کہیں کنواں کھودوا دیا، کہیں مدرسہ بنوا دیا، کہیں کسی عالم کے لیے کتابیں خرید لی، یا کہیں کسی مدرسے میں کتاب قرآن دے دیا، آپ نے اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دیا، یتیم کو دیا، بیوہ کو دیا، اور یوں نیت کی اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ مالی عبادت کا ثواب بھی ان کو پہنچ جاتا ہے۔ جانی عبادت، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں نے تسبیحات پڑھی، یا پھر میں نے نفلی نماز پڑھی، اس کا ثواب میں 2 رکعت نفل پڑھ کر میں پہنچانا چاہوں میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہن کو، میرے رشتہ داروں کو، تو وہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو جانی عبادتوں کے، لیکن یاد رکھو مالی عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جانی عبادت سے زیادہ۔ اہل سنت والجماعت کی یہاں دونوں ثواب پہنچتے ہیں، لیکن مالی عبادت کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دے کر اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح مغفرت کی دعا، حدیث میں آتا ہے جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اپنی قبر میں ایسا ہے جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ ڈوبنے والا آدمی وہ چاہتا ہے اس کو کوئی سہارا مل جائے نکلنے کا، اس طریقے سے قبر کے اندر میں دفن کیا ہوا مردہ بھی اسی طرح پریشان ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہاں ہے میری ماں، کہاں ہے میرا باپ، کہاں ہے میرا بھائی، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میری بیٹی، کہاں ہے میرے کزن، میرے رشتہ دار جو میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ جب پھر ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے تو پہاڑوں سے زیادہ اس کو بڑا ثواب اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایصال ثواب میں سب سے بڑا ثواب کون سا ہے؟ اور وہ ہے دعائے مغفرت، مغفرت کی دعا کرنا۔ مغفرت کی دعا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم روزانہ بیٹھ کر اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس لیے حدیث سے ثابت ہے کہ مغفرت کی دعا کا ثواب زیادہ ہے، مغفرت کی دعا کا اہتمام ایصال ثواب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ایصال ثواب زیادہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں بہت کم کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں دعائیں زیادہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہے۔ یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، تین چیزیں۔ اگر اس نے کوئی ایسا نیک کام کیا تھا جس سے، یہ بہت ہی قیمتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، درس حدیث میں آنے کا یہی ایک بڑا فائدہ ہے کہ بہت ساری نئی نئی باتیں قرآن اور حدیث اور فقہ کی روشنی میں آپ کو سمجھنے کی ملتی ہے، اور یہ بہت کم ہمیں پتہ ہوتا ہے، بہت کم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ درس ریاض الصالحین رکھا گیا، اس میں اور عورتوں کو بھی دعوت دینی چاہیے اور آنا چاہیے پابندی کے ساتھ، تاکہ ہمیں نئی باتیں سمجھنے کی ملے، ہم اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ اس حدیث میں دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث امام نووی بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک کام اگر کوئی ہے تو وہ تین چیزیں باقی رہتی ہے مرنے کے بعد۔ ایک ہے کوئی نیکی کا کام کیا تھا کہ لوگ اس کے مرحوم کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے، جیسے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں کلاسیں بنا دی، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں مسافر خانہ بنا دیا، کہیں کتاب کسی عالم کو وقف کر دی، یا کہیں قرآن وقف کر دیا، یا علم کا کوئی سلسلہ جاری کر دیا، یا کسی کو نماز سکھا دی، اس نے دوسرے کو سکھا دی، اس نے تیسرے کو سکھا دی، یا کسی کو قرآن مجید پڑھنا سکھا دیا، وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے، وہ تیسرے کو سکھا رہا ہے۔ یہ سارے سلسلے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، ورنہ موت کے بعد سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باقی رہتا ہے۔ یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہ مغفرت بہت مفید چیز ہے۔ پانی دے۔ مغفرت بہت مفید چیز ہے۔ اولاد نیک ہو تو اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی ایک مثال بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، کسی کا کوئی رشتہ دار اگر جیل میں ہو، اب ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کوشش کرے کہ اس کو روزانہ 2 مرتبہ کھانا پہنچائے جیل میں۔ دوسرا آدمی کھانا تو نہیں پہنچا سکتا، مگر لائر سے یا کسی پہنچے ہوئے بڑے لوگوں سے مل کر کوشش کر رہا ہے کہ یہ جیل سے نکل جائیں۔
اس کے لیے کیس تیار کراتا ہے، اپیل کرتا ہے، سفارش کراتا ہے تاکہ یہ جلدی سے جیل سے باہر آ جائے۔ تو اب میں تمہیں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی بتاؤ کہ نفع پہنچانے والا زیادہ عمدہ کام کر رہا ہے، یعنی جو کھانا پہنچا رہا ہے وہ، یا جیل سے نکالنے کی کوشش کرنے والا؟ آپ سب یہی کہیں گے کام تو دونوں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دونوں کی کوشش اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن کھانے کے بجائے اس کو جیل سے چھڑانے کی کوشش کرنے والے کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کے مقابلے میں دعائے مغفرت کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جیسے ٹیفن پہنچا دیا تو کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اس کی نیکیاں 10 تھی تو 20 ہو گئی، 50 تھی تو 100 ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف آپ نے اس کو جیل سے چھڑایا، قبر کے عذاب سے چھڑایا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، میری ماں کی مغفرت کر دے۔ تو گویا آپ نے اس کو جیل سے چھڑا دیا۔ اگر کوئی یوں کہے جب اس کی مغفرت ہو گئی ہے، بہت سارے قبر میں مردے وہ ہوں گے جن کی مغفرت پہلے سے ہو چکی ہے، یا وہ اللہ کے نیک بندے تھے پہلے سے جو بخشے بخشائے ہیں، اب ان کے لیے دعائے مغفرت کا کیا معنی، کیا مطلب؟ یاد رکھو دعائے مغفرت کی خاصیت کیا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اگر اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو یہی مغفرت کی دعا اس مردے کے لیے جنت میں درجے بلند کرنے والی بن جائے گی۔ معلوم ہوا کہ مغفرت کی دعا بہت کام آنے والی ہے، اسی لیے ہمیں روزانہ اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ عام طور پر ہم لوگ آخرت سے غافل ہیں اور قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اس سے غافل ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال سنائی تھی، اس دن حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے کہا قبرستان والوں سے کہ تم لوگ کتنے آرام سے قبروں میں سوئے ہوئے ہو، کتنے آرام سے قبر کے اندر میں سوئے ہوئے ہو۔ تو ایک قبر کے اندر سے آواز آئی، آرام سے تو تم لوگ سوئے ہوئے ہو، ہم تو قبر میں بے چین ہیں، اس لیے کہ تم لوگ دنیا میں زندہ ہو اور تم لوگ قبر سے غافل ہو کہ قبر میں آ کر کیا ہوگا۔ ابھی تمہاری آنکھیں بند ہیں، گویا تم سوئے ہوئے ہو، جب قبر میں آؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائے گی تو پتا چلے گا قبر کیا چیز ہے۔ اس لیے دنیا میں کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال رہنا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اور قبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ والقبر حفرۃ من نیران۔ مرنے کے بعد قبر یا تو اس کی جنت بن جاتی ہے یا قبر ہی اس کی جہنم بن جاتی ہے۔ تو گویا قبر ہی سے پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کر، قبر کے پاس جا کر بہت روتے تھے، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں میرا چھٹکارا ہو گیا تو پھر اخیر تک میں چھٹ جانے والا ہوں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں جتنا اللہ نے دن دیے ہیں، جتنے مہینے دیے ہیں، باقی پچھلی والی زندگی تو ہماری چلی گئی،
20 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، ابھی کتنے باقی ہے اس کا تو یقین نہیں ہے۔ کتنا چلا گیا وہ تو یقین ہے کہ بھائی میں 70 سال کی ہو گئی، میں 60 سال کی ہو گئی، میں 50 سال کی ہو گئی، میں 40، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن آئندہ کتنے دن باقی ہے، کتنے مہینے باقی ہے، کتنے سال باقی ہے، اس کا تو کسی کو پتا نہیں، کب موت آ جائے، کیا ہو جائے، کچھ پتا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی سے ہم اپنی قبر کی تیاری شروع کر دیں، اللہ سے رو رو کر دعا کریں، اللہ سے کہے اللہ میری پوری زندگی غفلت میں گزر چکی ہے، میں نے شیطان کی فرما برداری کی، میں نے نفس کی خواہشات کی فرما برداری کی ہے، اے میرے اللہ میں غافل رہی، دنیا میں تجھ سے اور تیرے نبی سے، تیرے نبی کی سنتوں سے غافل رہی، تیرے احکام سے غافل رہی، اے اللہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ اب میں پکا ارادہ کرتی ہوں کہ میری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاروں گی۔ اس طریقے سے توبہ کر کے اپنی زندگی گزارے اور اپنی قبر کی فکر کرے۔ جتنے نیک اعمال کریں گے وہ سارے نیک اعمال قبر میں میرے لیے رحمت کا، مغفرت کا، عافیت کا، سکون کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کبھی سر کی طرف، کبھی دانی طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیر کی طرف اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری قبر کی زندگی کو آرام والی بنائے، جنت والی بنائے، جہنم سے سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا ديان يا سلطان، يا قديم الاحسان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، غیروں کے حوالے نہ فرما، اے میرے مولا شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما۔ اللہ تیری مرضیات پر چلا دے اور تیری مرضیات پر موت بھی دے دے، اے اللہ تیری مرضیات پر چلا دے، تیری مرضیات پر موت بھی دے دے۔ اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ زندگیاں گزر گئی، مالک ہمیں پتا ہے کتنے سال ہم نے گزار دیے، کھاتے پیتے غفلت میں گزار دیے، مالک تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اے میرے مالک یا ارحم الراحمین، آئندہ کتنے دن باقی ہے، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، گھڑیاں باقی ہے پتہ نہیں ہے۔ اے میرے مولا اے ارحم الراحمین، بقیہ زندگی تیری رضا والی زندگی اور تیری مرضیات پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ ذاکرین میں سے بنا دے، صالحین میں سے بنا دے، اوابین میں سے بنا دے، تائبین میں سے بنا دے۔ اللہ تیرے نیک لوگوں میں سے، بندوں میں سے بنا دے، تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے۔ اللہ تیرے مخلصین بندوں میں سے بنا دے، تیرے مخلصین بندوں میں سے بنا دے، تیرے مخلصین بندوں میں سے بنا دے۔ مالک اے میرے مالک، کوئی عبادت کا ایک سجدہ ایسا نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے۔ وسوسوں سے بھرے ہیں اے اللہ، خیالوں سے بھرے ہیں، ریاکاریوں سے بھرے ہیں۔ مالک اخلاص نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے۔ زندگی کے نیکیوں والے، عبادت والے ہر کام میں ہمیں اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد دونوں کی پابندی کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ سنت والی زندگی نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما۔
اے اللہ تیرے نبی ہمیں کیا کہیں گے، تیرے نبی ہمیں کیا کہیں گے؟ دنیا میں سنتیں بیان کرتا رہا، دنیا میں لوگوں کو کہتا رہا، تو نے عمل نہیں کیا، اللہ کیا جواب ہوگا؟ مالک معاف کر دے، معاف کر دے، اور سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، عبادتوں کا شوق نصیب فرما، عبادتوں کا شوق نصیب فرما، قرآن تلاوت کا شوق نصیب فرما، ذکر و اذکار کا شوق نصیب فرما، دنیا کے شوق سے بیزار کر دے اور آخرت کا شوق پیدا فرما، آخرت کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ نیک اعمال کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک۔ اے اللہ ایسے نیک اعمال کی محبت ڈال دے جو ہمیں تجھے قریب کر دے، ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ اللہ جتنے خیر اور جتنی اچھی چیزیں اور بھلائیاں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے ہمیں نصیب فرما دے، اور جتنی برائیاں لکھی ہے ان تمام برائیوں سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں بیمار ہو سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ شوگر ہو، ڈائبٹیز ہو، یا پھر بلڈ پریشر ہو، بدن کا درد ہو، پیٹ کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، جس قسم کی پریشانی میں ہو، اللہ ان تمام سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ آئندہ آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سجدوں میں سرور نصیب فرما، سجدوں میں مزہ نصیب فرما، زبان پر ایمان کی حلاوت نصیب فرما، تیرے عبادتوں کے مزے نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، ایسے دشمن جو ہمارے دین کے کام میں رکاوٹ بنے، اے اللہ ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر ہدایت لکھی ہے انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو انہیں ختم فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی بھی مغفرت فرما، آل اولاد کی بھی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔